باب فضل من شهد بدرا بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال أخبرنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب وإن تك الأخرى ترى ما أصنع فقال ويحك أو حبلت أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رب اشرح لي صدري ويسر رب لا تذرني اللهم عليك. باب قائم کیا کہ بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کی جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہوں. فضل من شہید بدر، فضیلت ہے ان حضرات کی جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے. اور جمہور اہل السنہ والجماعہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، سب ہمارے سر آنکھوں پر ہیں. لیکن بہرحال ان صحابہ کے اندر درجات کا فرق ہے. چنانچہ تمام صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں اعلیٰ ترتیب الخلافہ، کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی مرتضیٰ، خلفائے راشدین. اور خلفائے راشدین کے بعد درجہ عشرہ مبشرہ کا، کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی. اور پھر درجہ ہے اصحاب بدر کا. پھر اس کے بعد درجہ ہے اصحاب بدر کا، جیسے کہ آگے روایتوں سے بات معلوم ہو رہی ہے. بلکہ ملائکہ کے اندر بھی ان ملائکہ کا درجہ بڑا ہوا ہے جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہوں، جیسا کہ آگے حدیث میں آ رہا ہے. تو اصحاب بدر کا بڑا درجہ ہے. بلکہ اگر صرف اصحاب بدر کہہ دیا جائے، خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ نہ بھی کہا جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جو خلفائے راشدین ہیں یا عشرہ مبشرہ ہیں وہی اصحاب بدر بھی شامل ہیں. تو اصحاب بدر تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں. پھر اس کے بعد درجہ ہے اصحاب احد کا. پھر اس کے بعد درجہ ہے اصحاب بیعت الرضوان کا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ ید اللہ فوق ایدیہم الی آخر الآیات. اور اصحاب بیعت الرضوان کے بعد درجہ ہے ان صحابہ کا جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے. قرآن مجید میں ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. وہ لوگ برابر نہیں ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا، ان کا درجہ بڑا ہوا ہے ان لوگوں سے کہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور پھر جہاد میں شریک ہوئے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. سب جنتی ہے، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. پھر اس کے بعد درجہ ہے ان حضرات کا جو صغار صحابہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے. آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا
اور انہوں نے آپ کا دیدار کیا یا آپ کی نظر ان کے اوپر پڑی، لیکن ظاہر ہے کہ نہ جنگوں میں شریک ہوئے، بالغ ہی نہیں تھے کہ خرچ کرتے یا قتال کرتے. تو یہ درجات ہیں. تمام صحابہ عادل ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ لا نفرق بین احد من رسل، رسولوں میں کوئی تفریق نہیں ہے، سب رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے. لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بعض کے اوپر فضیلت دی ہے. اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سبھی سر آنکھوں پر ہیں، لیکن اصحاب بدر، پھر اس کے بعد اصحاب احد، پھر اس کے بعد اصحاب بیعت الرضوان، اور پھر اس کے بعد وہ حضرات جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر وہ حضرات جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، پھر وہ جو صغار صحابہ ہیں. ان سب میں درجات کے اندر تفاضل ہے. سبھی کی فضیلت ہے، مگر کسی کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کسی کی ان کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہے. تو یہ باب قائم کیا کہ بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کی جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہوں. شہید بدر اے مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابلا للمشرکین. جب ایک سال میں ابھی یہ دورے میں پڑھا رہا تھا تو ایک ساتھی نے کہا کہ جی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی تو بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کی بھی بڑی فضیلت ہونی چاہیے. تو وہ جو پہلے سطور میں عالم بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس کا جواب دے دیا کہ مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے ہوں، ورنہ کئی صحابہ تھے جو کافر تھے اور کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے، احد میں بھی، خندق میں بھی، اور دوسرے مقام بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، جیسے حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سبھی سراکوں پر ہے، لیکن بہرحال درجات میں فرق ہے. روایت نقل کی حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال أخبرنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه وعنهم يقول، میں نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرماتے تھے کہ حارثہ ابن سراقہ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے بدر والے دن، اور وہ بچے تھے، ان کی امی لڑکے تھے، وہ لڑکے تھے. تو ان کی امی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پہچانتے ہیں کہ حارثہ کا مجھ سے کیا مرتبہ تھا، یعنی وہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا، کلیجے کا ٹکڑا تھا، میرا بیٹا تھا، دنیا سے چلا گیا. اب اگر وہ جنت میں ہے تب تو میں صبر کروں گی اور ثواب کی امید رکھوں گی، لیکن اگر کوئی اور صورت ہے، یعنی وہ جنت میں نہیں گیا کیونکہ لڑکا تھا، جہاد تو کرتا نہیں تھا، وہ لڑکوں کو ویسی جہاد میں شریک ہونے کی اجازت نہیں تھی، تو اگر وہ جنت میں نہیں گیا تو ترى ما اصنع، آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں. اور دوسری روایات میں ہے اجتہدت فی البکاء، کہ میں پھر بہت ہی روؤں گی کہ میرا بچہ اس طریقے سے مارا گیا. آپ نے فرمایا ارے تم کیا کہہ رہی ہو، اب حبلتی، کیا تم بے وقوف ہو گئی ہو، کیا صرف ایک ہی جنت ہے؟ یہ انہا جنان کثیرہ، یہ جنتیں تو بہت ساری ہیں. وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ، اور وہ تمام جنتوں میں جو سب سے اعلیٰ درجہ جنت کا ہے جنت الفردوس میں ہے. یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کی ہے بتانے کے لیے کہ جو حضرات بدر میں شریک ہوئے ان کی بڑی فضیلت ہے. جو حضرات بدر میں شریک ہوئے ان کی بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ بچہ لڑکا کہ جو قتال کے قابل نہیں تھا اور قتال میں بھی شریک نہیں ہوا اور اس نے کسی کافر سے بھی مقابلہ نہیں کیا، لیکن کسی کافر نے کوئی تیر پھینکا، یہ بھی معلوم نہیں تھا اس وقت میں کہ تیر کہاں سے آیا، وہ آ کر لگا اور جناب وہ بچہ لڑکا شہید ہو گیا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور وہ بھی جنت الفردوس میں ہے. تو جس لڑکے نے قتال ہی نہیں کیا، جو قتال ہی کا مکلف نہیں تھا، جب اس کی یہ فضیلت ہے تو جو مقاتلین بدر ہے اور مجاہدین بدر ہے ان کی فضیلت کا تم خود اندازہ کر لو. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث یہاں نقل کی اور آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مر الحدیث فی صفحہ 304
90 فی الجہاد، یہ حدیث جو ہے یہ کتاب الجہاد میں بھی گزر چکی ہے، اور وہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، کہو تو کھول کے دکھا دوں، ورنہ امید ہے کہ آپ کو یقین ہوگا کہ ہاں ہے یہ. تو وہاں یہ باب ہے، باب من اتاہ سہم غرب فقتلہ، کہ اگر جہاد کے اندر اچانک کہیں کوئی گولی آئے اور کسی مسلمان مجاہد کو لگ جائے اور وہ شہید ہو جائے تو آیا شہادت کے احکام اس پر جاری ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ کتاب الجہاد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ باب من اتاہ سہم غرب، غرب کہتے ہیں اجنبی کو، غریب کہتے ہیں اجنبی کو. کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح رہو جیسے اجنبی رہتا ہے. تو اتاہ سہم غرب، ایک اجنبی تیر آیا. اجنبی تیر کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں پتہ نہیں تھا کہ یہ تیر کس نے چلایا ہے، کس کافر نے چلایا ہے، لیکن ظاہر یہی ہے کہ وہ کافر نے چلایا تھا. بعد میں پتہ بھی چل گیا کہ اس کا نام تھا حبان ابن العارقہ، وہ ایک کافر تھا، اس نے تیر چلایا تھا. اور یہ لڑکے تھے کان فی النظارہ، یہ صرف دیکھنے والوں میں تھے اور خدمت کرنے والوں میں تھے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ پانی لینے کے لیے گئے تھے کنویں کے اوپر، تو وہاں کافروں نے، مشرکین نے اس بچے کے اوپر تیر مارا، اور اس سے یہ بچے لڑکا تھا، یہ ابھی نوجوان بھی نہیں ہوا تھا، جوان بھی نہیں ہوا تھا، تو یہ شہید ہو گئے. تو ان کی ماں کو ظاہر ہے بڑا زبردست دکھ ہوا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں. تو یہ حدیث جو ہے 394 بھی گزر چکی ہے جہاد کے اندر، اور آگے 970 پہ بھی آئے گی. یہ ہمارے ہاں جہاں (970) پہ حدثني عبد الله بن محمد، اور آگے ہے اصیب حارثة یوم بدر وهو غلام فجاءت امه الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ قد عرفت منزلة حارثة مني وإن يك في الجنة اصبر واحتسب وإن تك الأخرى ترى ما أصنع. فقال ويحك أبهبلت أب جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس. تو یہ 970 پہ بھی آئے گی جب جنت کا ذکر آئے گا، یہ بتانے کے لیے کہ جنت کے اندر بہت سارے درجات ہیں. اور یہ اسی طرح کی ایک روایت آپ ترمذی میں بھی انشاءاللہ ابواب الجنہ کے اندر پڑھیں گے، ابھی جا کے دیکھ سکتے ہو. ترمذی میں ابواب الجنہ کے اندر ہے کہ جنت کے اندر 100 درجے ہیں، اور سب سے اوسط، افضل اور اعلیٰ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ جنت اس طریقے سے ہے، یوں اوپر کی طرف. تو جو بالکل سینٹر کی جنت ہے، جو افضل بھی ہے، اوسط بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اس کا نام ہے جنت الفردوس. تو جنت کے 100 درجات ہیں، تو ان میں جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے. تو جو صحابی غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ان کے لیے جنت الفردوس کا واقعہ ہے، کا وعدہ ہے، اگرچہ وہ غیر مقاتل ہی کیوں نہ ہو. اب پھر سے لے لو اصیبہ حارثہ، تو اصیبہ پہنچا گیا، اصابہ یصیب، اصابہ کے معنی ہوتے ہیں پہنچ، اسی سے مصیبت آتی ہے. آج کل بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، فلاں فلاں مصیبت میں ہے، یعنی اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے. تو اصیبہ حارثہ یوم بدر، حارثہ جو ہیں وہ زخمی کر دیے گئے بدر والے دن، یا ان کو مصیبت پہنچی بدر والے دن، یا یہ کہہ دو کہ شہید ہو گئے. اور ان کا نام تھا حارثہ ابن سراقہ، اور ان کی والدہ کا نام تھا ربیع بنت نضر، ربیع بنت نضر، اور یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی پھپھی تھی، انس ابن مالک ابن النضر. وہی انس ابن مالک جن کا ذکر آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے. ان کے والد کا نام تھا مالک ابن النضر. جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت ام سلیم نے، جو ان کی بیوی تھی، شادی کر لی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے. تو انس جو تھے
وہ بیٹے تھے مالک ابن نضر کے، اور یہ جو خاتون ہے حارثہ ابن سراقہ کی امی، ان کا نام ہے ربیہ بنت النضر، تو وہ ہے مالک بن ابن النضر اور یہ ہے ربیہ بنت النضر، تو یہ دونوں کون ہو گئے؟ بہن بھائی ہو گئے۔ جب بہن بھائی ہو گئے تو انس ابن مالک کی کون ہو گئی؟ پھوپھی ہو گئی۔ اس طرح ہوا۔ تو یہ انس ابن مالک کی پھوپھی تھی ربیہ بنت النضر۔ آپ کے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے حارثہ ابن سراقہ الانصاری، اور ان کی امی تھی، ان کا نام تھا ربیہ، اور یہ عمت انس ابن مالک کی پھوپھی تھی۔ اور وہ رماہ ابن العارقہ بسہم، ابن العارقہ ایک کافر تھا، اس نے ایک تیر مارا، وہ یشرب من الحوض فقتلہ، اور یہ حوض سے پانی لے رہے تھے اور ان کو شہید کر دیا۔ تو حارثہ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے بدر والے دن، اور وہ لڑکے تھے، ان کی امی ربیہ بنت النضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پہچانتے ہیں کہ حارثہ کا مجھ سے کیا مرتبہ تھا؟ منزلہ، مرتبہ، ظاہر ہے کہ ماں، بچہ جو ہے وہ ماں کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ فَإِنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ، ان نے آ کر شرط اور جزا دونوں کو جزم دے دیا، تو نون گر گیا جزم کی وجہ سے، اور اصبر جو ہے وہ جزم آ گیا۔ اب اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی اور ثواب کی امید رکھوں گی۔ وَإِن تَكُ الْأُخْرَى، اور اگر کوئی اور بات ہے، یعنی وہ جنت میں نہیں گئے اس لیے کہ وہ مقاتلین میں شامل نہیں تھے، مجاہدین میں شامل نہیں تھے، تو پھر میں تَرَى مَا أَصْنَعُ، تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ تَرَى مَا أَصْنَعُ، اے نبی آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں، یعنی میرا جگر پھٹ رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو میں اتنا روؤں گی کہ مجھے سکون ہو کچھ، اور اگر وہ جنت میں چلا گیا ہے تو پھر صبر کروں گی۔ تو اگر کوئی اور بات ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کروں گی۔ اور آپ کے بین ستون میں لکھا ہوا ہے کہ یہی روایت جب صفحہ 394 میں کتاب الجہاد میں آئی ہے تو وہاں الفاظ اجتہدت علیہ فی البکا کے ہیں، تری ما اصنع نہیں ہے، بلکہ وہاں یہ ہے کہ اجتہدت علیہ فی البکا، کہ میں رونے میں بہت ہی کوشش کروں گی، یعنی بہت ہی روؤں گی۔ اور یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوحہ کرنا تو ناجائز ہے۔ جواب یہ کہ نوحے کی ممانعت آئی ہے غزوہ احد کے بعد، نوحہ کی ممانعت آئی ہے، اس طرح شراب کی ممانعت آئی ہے غزوہ احد کے بعد، ورنہ شراب بھی حلال تھی، یعنی اس کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور نوحہ کی حرمت کا حکم بھی اس وقت تک نہیں آیا تھا۔ اس لیے ربیہ بنت النضر نے کہا کہ اجتہدت علیہ فی البکا، یا یہ کہا کہ تری ما اصنع۔ اب ظاہر ہے کہ لفظ تو ایک ہی کہا ہوگا، دونوں نہیں کہے ہوں گے، اور بظاہر تری ما اصنع کہا ہوگا، لیکن راوی نے اس کا معنی بیان کیا اجتہدت علیہ فی البکا۔ اور یہ وہ بات ہے جو آپ نے شرح نخبۃ الفکر میں بھی پڑھی ہے اور تدریب الراوی میں بھی پڑھ رہے ہوں گے کہ حدیث کے اندر روایت بالمعنی جائز ہے، بشرطے کے معنی میں فرق نہ آئے، تو دونوں کا معنی آخر میں جا کے ایک ہی ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ فقال ویحک، آپ نے فرمایا ارے افسوس ہے تم پر، ویحک ویلک، ویسے تو وہ ہلاکت کو کہتے ہیں، لیکن کئی جگہوں میں یہ کلمہ بددعا کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعجب کے لیے استعمال کیا، ویحک، ارے افسوس ہے تم پر، کیا بات کہہ رہی ہو، جیسے ہم ارے کیا کہہ رہی ہو تم، تو ویحک، ارے کیا بات ہے، اوہبلتی، اوہبلتی، دونوں طرح اس کو پڑھا گیا ہے، اور حبیلہ یحبلو کے معنی ہوتے ہیں عورت کا اپنے شوہر اپنے بچے کو گم کر دینا۔ حبیلتی یحبلتی من قولہ حبلت ہو ایسا کلت ہو، یعنی عورت جو اپنے بچے کو
گم کر دے، اس کی وجہ سے اس کے دماغ پر اثر ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہی ہو؟ اَوَ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ اتقولین ذالک وجنۃ واحدہ، کیا ایک ہی جنت ہے؟ ہی انہا جنان کثیرہ، بے شک یہ جنت تو بہت ساری جنتیں ہیں، وانہ فی جنت الفردوس، اور تمہارا جو بیٹا ہے وہ سب سے اعلیٰ جنت میں ہے، یعنی جنت الفردوس میں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا فرما رہے ہیں؟ سوال کرنا تھا سر۔ سوال تو ہوتے ہی رہیں گے سارے سال، چلو۔ یہ صحابیہ نے تو یہ سوال کیا تھا کہ میرے بیٹے یا تو جنت میں ہے یا کہیں اور ہے، اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے فرمایا کہ انہا جنان کثیرہ، تو اس کی کیا حکمت ہے؟ کہ تو جواب تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ جنت میں تھے، لیکن اس سے پہلے یہ ذکر کیا کہ یہ بتانے کے لیے کہ وہ صرف جنت میں نہیں ہے بلکہ جنتیں بہت ساری ہیں، اور وہ جنت کے بھی اعلیٰ ترین جو جنت ہے جنت الفردوس میں ہے، تو تاکہ ان کو اچھی طرح تسلی ہو جائے کہ وہ صرف جنت ہی میں نہیں گئے بلکہ جنت کے جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس میں گئے۔ اور دیکھو امام بخاری بڑے ذہین آدمی ہیں، بڑے ذہین آدمی ہیں، تو یہ حدیث سب سے پہلے لے کر آئے، حالانکہ یہ مجاہد ہی نہیں تھے، یہ بتانے کے لیے کہ اتنی فضیلت ہے من شہید بدرن کی کہ جو مجاہد نہیں بھی تھا اور وہ اس میں شریک ہوا اور پانی لینے کے لیے گیا اور کسی کافر نے اس کو مار دیا، وہ بھی جنت الفردوس میں ہے۔ تو جو مجاہد ہوگا اور جس نے باقاعدہ قتال کیا ہوگا، اندازہ کرو کہ اس کا کیا مقام ہوگا۔ چلو جی۔ وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرسد والزبير رضي الله تعالى عنهما وكلنا فارس قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاك فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاتب رضي الله تعالى عنه إلى المشركين فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا الكتاب فقالت ما معنا كتاب فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتابا فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت قال حاتم رضي الله تعالى عنه والله ما به أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقولوا له إلا خيرا فقال عمر رضي الله تعالى عنه إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني لأضرب عنقه فقال أليس من أهل بدر فقال لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم فدمعت عينا عمر رضي الله تعالى عنه وقال الله ورسوله أعلم۔ یہ دوسری روایت ذکر کی یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی بالغ تھا وہ جہاد میں شریک ہوا بدر میں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ بعد میں اگر اس سے کوئی سنگین غلطی ہو گئی تعزیر والی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدری ہونے کی وجہ سے اس کی غلطی کو بھی معاف کر دیا اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل بدر کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا ہے، تمام اہل بدر جو ہیں وہ مغفور لہم ہیں۔
روایت نقل کی ہے علی رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، ابو مرثد اور زبیر بن العوام ہمیں بھیجا اور ہم سب گھوڑوں پر سوار تھے، اور فرمایا چلتے چلے جاؤ یہاں تک کہ روضہ خاک پہ جب پہنچو گے تو وہاں مشرکین کی ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک خط ہے حاطب ابن ابی بلتعہ کا جو اس نے مشرکین کو لکھا ہے، اس کو لاؤ۔ ہم نے اس عورت کو پکڑ لیا اور وہ چلی جا رہی تھی اپنے اونٹ پر، ٹھیک اسی جگہ میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ہم نے کہا خط نکال، وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس کوئی خط نہیں ہے، تو ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھا لیا اور ہم نے تلاشی لی، سامان کی، لیکن ہمیں کوئی خط نہیں ملا۔ تو ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلاف واقع بات تو کہی نہیں، جھوٹ تو نہیں بولا، تو ضرور خط نکالے گی ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ معاملہ سنجیدہ ہے تو اس نے اپنے کمر بند کی، یعنی اپنے کمر کی طرف جھکی، اور اس نے چادر باندھی ہوئی تھی اور اس چادر سے وہ خط نکالا۔ ہم اس عورت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ عمر فاروق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس حاطب بن ابی بلتعہ نے اللہ سے خیانت کی ہے، رسول سے اور مومنین سے، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں اس کی گردن مارتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتعہ سے پوچھا کہ جو کچھ تو نے کام کیا ہے اس کام پر تجھے کس نے ابھارا؟ حاطب بن ابی بلتعہ نے کہا اللہ کی قسم یہ بات نہیں ہے کہ میں اللہ رسول پر ایمان رکھنے والا نہیں ہوں، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میرا مشرکین کے اوپر ایک احسان ہو جائے، اس احسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں کا اور مال کا دفاع کرے، اور آپ کے صحابوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس کے لیے مکہ مکرمہ میں اس کے قبیلے کے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ دفاع کرواتا ہے اس کے گھر والوں کا اور مال کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاطب نے سچ کہا ہے، تم اس کے بارے میں سوائے خیر کے کوئی بات نہ کہو۔ عمر فاروق نے کہا کہ اس حاطب نے اللہ سے خیانت کی ہے، رسول سے خیانت کی ہے، مومنین سے خیانت کی ہے، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں اس کی گردن ماروں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ حاطب اہل بدر میں سے نہیں ہے؟ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا ہے اہل بدر کی طرف، اور اس نے اہل بدر سے کہا ہے کہ تم جو چاہے کرو، میں نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے یا میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ تو عمر فاروق کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور کہنے لگے کہ اللہ رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ اب یہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے ادنی مناسبت کے ساتھ یہاں ذکر کیا، اور وہ مناسبت ابھی بتائی میں نے آپ کو کہ جو حضرات غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ان کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بعد میں اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تھی اور سنگین غلطی ہو گئی تھی مگر وہ حدود میں داخل نہیں ہوتی تھی، تعزیر میں داخل تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا، اس وجہ سے کہ یہ بدری لوگ ہیں، بدری صحابہ، ان سے اگر غلطی ہو جائے تو ہم ان پر تعزیر جاری نہیں کریں گے۔ یہ تو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ادنی مناسبت کے ساتھ، مگر آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث جو ہے 433 434 میں یعنی کتاب الجہاد میں بھی گزر چکی ہے، اور کتاب الجہاد میں جب یہ حدیث آئی ہے تو اس پر عنوان قائم کیا باب الجاسوس، اور وہاں کتاب الجہاد میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ مسئلہ نکالنا چاہتے ہیں کہ آیا جاسوس کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور جاسوس کو جو قتل کیا جائے گا وہ حد ہوگی یا تعزیر ہوگی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں یہ باب قائم کر کے یہ بات ذکر فرمائی کہ جاسوس کو قتل کرنا جائز ہے، جاسوس کو جاسوسی کی وجہ سے قتل کرنا جائز ہے، مگر یہ حد نہیں ہے بلکہ تعزیر ہے۔ جب تعزیر ہے تو حاکم کے اختیار میں ہے، وہ سزا کم کرنا چاہے تو کم بھی کر سکتا ہے، اور اگر کسی کی پرانی خدمات کی وجہ سے یا شبے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو حاکم ہے یا عدالت ہے
جو حاکم مجاز یا عدالت مجاز وہ اگر سزا معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے یہ حدیث ذکر کی کتاب الجہاد میں باب فی الجاسوس، جہاں جہاد کے احکام ذکر کیے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں ذکر کی، پھر اس کے بعد اسے ذکر کریں گے اصل جگہ میں، اور وہ ہے فتح مکہ والی جگہ۔ چنانچہ یہ آگے دیکھو 612 کے اوپر دیکھو، ہماری جو ہے نا ہماری کتاب المغازی کے تھوڑا سا آگے جا کر صفحہ 612، تو اس میں باب ہے، مل گیا 612 کھل گیا۔ چلو اب دیکھو درمیان میں ہے باب غزوۃ الفتح، یہ باب ہے فتح مکہ کے بارے میں۔ وما بعث حاطب بن ابی بلتع، اور یہ وہ باب ہے کہ حاطب بن ابی بلتع نے خط بھیجا تھا اہل مکہ کو، اور ان کو وہ آگاہ کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جہاد کے لیے آ رہے ہیں۔ اور یہاں روایت نقل کی کہ انه سمع عبید اللہ ابن ابی رافع یقول سمعت علی یقول بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والزبیر والمقداد، کہ آپ نے مجھے بھیجا، زبیر ابن العوام کو بھیجا اور مقداد ابن الاسود کو بھیجا۔ اب دیکھو یہاں 3 افراد کا ذکر ہے، علی، زبیر رضی اللہ عنہما اور ساتھ مقداد ابن اسود۔ اور پیچھے جو روایت ہے غزوہ بدر کے اندر اس میں مقداد کا ذکر نہیں ہے بلکہ ابو مرثد الغنوی کا ذکر ہے، اور اسی سے اب بات صاف ہو گئی کہ اصل میں افراد 3 نہیں تھے بلکہ 4 تھے۔ حضرت علی تھے، ان کے ساتھ ایک آدمی لگایا گیا، اور حضرت زبیر ابن العوام تھے، ان کے ساتھ دوسرا آدمی لگایا گیا۔ تو یہ 2 مہاجر صحابی تھے، علی اور زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہما، اور ان کے ساتھ 2 انصاری صحابی تھے، دو صحابی تھے، ایک مقداد ابن الاسود وہ بھی مہاجری ہیں، اور چوتھے جو ہیں وہ مرثد الغنوی۔ تو یہ ان 4 کو آپ نے بھیجا۔ تو یہ تیسری مرتبہ میں اصل جگہ میں ذکر کریں گے، اور اصل جگہ اس حدیث کی کیا ہے؟ غزوۃ الفتح۔ اور یہ اصل جگہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو آپ نے جتنے راستے تھے وہ سارے بند کر دیے تھے۔ ہر راستے پر آپ نے صحابہ کو بھیج دیا تھا کہ دیکھو کوئی آدمی ہماری اس اطلاع وہاں نہ پہنچائے کہ ہم لشکر لے کر روانہ ہوئے ہیں۔ اور اسی لیے آپ آگے پڑھیں گے فتح مکہ میں اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کا روانہ ہوا، لیکن مشرکین مکہ کو اطلاع نہیں مل سکی، اس لیے کہ سارے راستے آپ نے پیک کر دیے تھے، اور ہر راستے پر صحابہ کو بٹھا دیا تھا کہ کوئی آدمی وہاں اطلاع نہ پہنچا سکے۔ تو اس میں حاطب ابن ابی بلتع نے ایک خط بھیجا ایک عورت کو، اور یہ خیال انہوں نے کیا کہ عورت پہنچا دے گی، اور عورت کو خط بھیجا کہ تم جا کر اہل مکہ کو یہ خبر کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تم اپنی خیر مناؤ۔ یہ تھا اس کا خلاصہ۔ تو یہ اصل جو حدیث ہے اس کا تعلق ہے فتح مکہ سے۔ پھر اس کے بعد یہی حدیث آگے امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کریں گے کتاب التفسیر میں سورۃ الممتحنہ میں، کیونکہ جب سورۃ الممتحنہ کی آیت نازل ہوئی لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، یہ اسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو فرمایا کہ جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں یعنی کافر، ان کو دوست مت بناؤ۔ اسی لیے کافروں سے موالات کرنا حرام ہے، دوستی کرنا حرام ہے۔ آپ معاہدات ان سے کر سکتے ہیں، مالی معاملات ان سے کر سکتے ہیں، آپ ان کو اپنا وکیل اور ایجنٹ بنا سکتے ہیں اور دوسرے معاملات کر سکتے ہیں، لیکن دلی محبت اور دلی تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم اپنی محبت ان کے اوپر ڈالو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ پھر اس حدیث کو کتاب التفسیر میں لے کر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد آخر میں جا کر جہاں عقائد میں باب قائم کریں گے، باب ما جاء فی المتأولین 726 کے اوپر،
وہاں یہ باب قائم کریں گے کہ اگر کوئی آدمی کوئی کفریہ کام کرے یا کفریہ فعل کرے تو لیکن اس میں تعویل ہو، تو کیا تعویل کی وجہ سے اس کو شبہ کا فائدہ دیا جائے گا؟ نہیں دیا جائے گا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں علماء کے نزدیک، اہل سنہ والجماع کے علماء فقہاء محدثین کی وجہ ہاں تعویل کی وجہ سے اسے شبہ کا فائدہ دیا جائے گا، جیسا کہ حاتب بن بلتع کو شبہ کا فائدہ دیا گیا، اور جیسا کہ عمر فاروق نے حاتب بن بلتع بدری صحابی کو منافق کہا اور کافر کہا، اور کہا کہ میں اس کی گردن مارتا ہوں، لیکن پھر بھی جو نہ مانے وہ بھی کافر، تو یا تو وہ کافر یا یہ کافر، لیکن کوئی بھی کافر نہیں قرار دیا گیا، اس لیے کہ بیچ میں تعویل آ گئی، اور جب بیچ میں تعویل آ جاتی ہے تو تعویل کی وجہ سے تکفیر کا حکم جاری نہیں کیا جاتا۔ یہ ساری بحث آگے آئے گی۔ اب ایک ہی حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس کو کتاب الجہاد میں بھی لے کر آئے، باب فی الجاسوس، پھر غزوہ بدر میں بھی لے کر آئے ہیں، پھر آگے فتح مکہ میں لے کر آئے ہیں، پھر کتاب التفسیر سورۃ الممتحنہ میں لے کر آئے ہیں، پھر جہاں عقائد کی بحث آئے گی باب ما جاء فی المتاولین وہاں لے کر آئے ہیں۔ ہر ایک سے یہ مسئلہ نکال رہے ہیں، اور کہیں ایک تین کا ذکر ہے اور کہیں دوسرے تین کا ذکر ہے، علی زبیر کا تو ہر جگہ ذکر ہے، لیکن ابو مرثد اور مقداد میں سے ایک کا کہیں ذکر ہے، دوسرے کا کوئی اور ذکر ہے، اور اسی سے علماء نے یہ بات نکالی کہ اصل میں دو آدمی تھے، حضرت علی اور حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ، لیکن ان کی مدد کے لیے ایک ایک آدمی ساتھ کر دیا گیا، یہ 4 آدمی تھے۔ اب یہ تو حدیث کے جہاں جہاں تخریج کی وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب لے لیجئے اصل حدیث۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا، ابو مرثد الغنوی کو بھیجا اور زبیر ابن العوام کو بھیجا، اور آگے خود لگا لو، اور مقداد ابن الاسود کو بھیجا۔ کلنا فارسون، ہم سب فارس تھے۔ فارس سے مراد یہ کہ گھوڑوں پر سوار تھے، اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے لیے مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا۔ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور زبیر رضی اللہ عنہما کو بلایا کہ تم دونوں جاؤ، ایک ایک آدمی ساتھ تمہارے، اور اس عورت کو پکڑ کے لاؤ جس کے پاس خط ہے۔ آپ کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ملی کہ عورت کے پاس خط ہے، اور وہ خط لکھا ہے حاتب بن بلتع نے، تو آپ نے ان حضرات کو بھیجا کہ اس سے خط لے کر آؤ۔ تو بتا رہے ہیں کلنا فارسون، ہم سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ قال انطلقوا حتى روضة خاخ حتى تاتوا روضة خاخ، فرمایا چلتے چلے جاؤ یہاں تک کہ تم پہنچ جاؤ گے روضة خاخ پر۔ روضة خاخ یہ جگہ کا نام ہے، یہ مدینہ منورہ سے 12 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن میل شرعی ہے، اور میل شرعی بڑا ہوتا ہے، تو تقریباً 48 کلومیٹر یا اس سے بھی کوئی زیادہ مسافت ہے روضۃ خاخ کی۔ تو جب لشکر مسلمانوں کا نکلا تو آگے جا کر آپ نے ان حضرات کو بھیجا کہ روضہ خاخ پہ ایک عورت جا رہی ہے، اس کو لے کر آؤ۔ فإن بها امرأة من المشرکین، کیونکہ روضہ خاخ میں مشرکین کی ایک عورت ہے، اس کا نام کیا تھا؟ سارہ۔ معها کتاب من حاطب الى المشرکین، اور اس کے ساتھ ایک خط ہے جو حاطب نے لکھا ہے مشرکین کی طرف۔ معها کتاب من حاطب ابن ابی بلتع الى المشرکین، کتاب سے مراد ہے ما کتبہ، خط۔ اس کتاب کو بھی کہتے ہیں، رسالے کو بھی کتاب کا لفظ عربی زبان میں عام ہے، اسی لیے ماننا اگر آپ پڑھو گے عربی سوچو گے اردو میں تو پھر ترجمہ یہ کرو گے کہ اس کے پاس ایک کتاب ہے، حالانکہ کتاب سے مراد کتاب نہیں ہوتا، کتاب سے مراد ہے مکتوب، اس کے پاس ایک مکتوب ہے، لکھی ہوئی چیز ہے۔ من حاطب الى المشرکین۔ اب دیکھو من حاطب جو ہے اس پر ساتھی نے رضی اللہ عنہ پڑھا، ٹھیک ہے، حضرت ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ بلا شبہ صحابی ہیں، اور صحابی کا جب بھی نام آئے رضی اللہ عنہ پڑھنا ہی چاہیے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ہماری بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہے کس کی؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے حضرت علی اور حضرت زبیر سے کہا کہ وہاں ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک خط ہے حضرت حاتب ابن ابی بلتع کا. تو کیا یہ کہا ہوگا؟ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ بھئی وہاں ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا خط ہے، وہ لے کر آؤ. تو ظاہر ہے کہ یہ چونکہ ہماری بات نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کی جا رہی ہے، اس لیے اگر یہاں رضی اللہ عنہ نہ بھی پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر رضی اللہ عنہ پڑھا جائے تو تھوڑا سا یعنی اس میں یہ تردد ہو جائے گا کہ یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کر رہے ہیں. اپنی طرف سے تو ہمیں فی الحال کہنا نہیں چاہیے، وہ ہم اس وقت کہیں گے جب ہم کہیں گے، لیکن ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کر رہے ہیں. تو اور یہ حکایت ہوتی ہے. اب قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، تو وہاں ہم پڑھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں پڑھتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا، تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کر دیں؟ ہاں جب ہم کہیں گے اس وقت میں ہم منسوب کریں گے اور یہ کلمہ تعظیم کا ہم ذکر کریں گے. اچھا جی، تو آپ نے فرمایا کہ وہاں مشرکین کی ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک خط ہے حاتب بن ابی بلتع کا مشرکین کی طرف. فادرکناہا، تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہم نے اس عورت کو پا لیا. پا لیا کا مطلب پہنچ گیا مستق. تسیر علی بعیر لہا، اور وہ اپنے اونٹ پر چلی جا رہی تھی. صحیح ایک سوال ہے، صحیح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو ہم خود پڑھ ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے اگر خطبہ ہو تو اس کے آخر میں دل میں پڑھنا کہنا چاہیے. ایک مرتبہ کہنا تو واجب ہے اور بار بار کہنا مستحب ہے. بار بار نہ کہیں تو گنجائش، لیکن ایک مرتبہ کہنا تو واجب ہوگا. اچھا جی، اب ہم نے اس کو پا لیا، وہ اپنے اونٹ پر چلی جا رہی تھی. حیث قال، حیث کا مطلب میں نے سطور میں لکھا ہوا ہے ٹھیک اسی جگہ میں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کیا تھا، یعنی روضہ خاکی میں وہ عورت ہمیں ملی، کیونکہ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہی کے ذریعے سے ارشاد فرمائی تھی. تو ہم نے کہا الکتاب، الکتاب یہ مفعول فعل محذوف اخرجی کا، اخرج الکتاب، خط نکال، مکتوب نکال. فقالت ما معنا کتاب، وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس کوئی خط نہیں ہے. فانخناہا، ہم نے اسے بٹھا لیا. ہم نے اناخ یونیخو کہتے ہیں اونٹ کے بٹھانے کو، اور جب ہاضمی راجی ہوئی عورت کی طرف تو ہم نے سارا کو بٹھا لیا. لیکن سارا کو بٹھانے سے مراد کیا ہے؟ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھا لیا. اور یہ ساری باتیں آپ نیچے پڑھ کر آئے ہیں کہ نہر چل رہی ہے. نہر چلتی ہے والد صاحب؟ آپ کہتے ہیں سڑک چل رہی ہے. سڑک کہاں چلتی ہے؟ سڑک تو وہیں لیٹی رہتی ہے، جاتی نہیں ہے. سڑک کے اوپر ٹریفک چلتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے مجاز عقلی. تو فانخناہا یہ سب جائز ہے مولانا، پتہ نہیں آپ کے مذہب میں جائز ہے یا نہیں، لیکن کلام عرب میں دنیا میں سب چلتا ہے. ہر جگہ حقیقت مراد نہیں ہوتی، بہت ساری جگہوں میں مجازی مراد ہوتا ہے. فانخناہا، تو ہم نے اس کو بٹھا لیا، یعنی ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھا لیا. فالتمسنا، اب ہم نے تلاشی لی یعنی اونٹ کی اور سامان کی. فلم نرى کتابا، تو ہم نے کوئی مکتوب نہیں دیکھا. تو ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا. لتخرجن الکتاب، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ اور صیغہ واحد مؤنث حاضر یعنی مخاطب. تو لتخرجن الکتاب، تو ضرور بے ضرور خط نکالے گی. او لنجردنکی، ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے. فلما رأت الجد، اور اسی پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور باب بھی قائم کیا ہے کتاب الجہاد کے اندر. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی
بابو یہ باب ہے اس آدمی کے بارے میں کہ جو آدمی مجبور ہو جائے اور اہل ذمہ کے بالوں کی تلاشی لے یا جسم کی تلاشی لے تو جائز ہے یا نہیں ہے. تو یہ باب قائم کیا کہ بہت ہی مجبوری ہو جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے. تو یہ باب قائم کیا کتاب الجہاد کے اندر کیونکہ وہاں احکام ذکر کیے. تو یہ بتانے کے لیے کہ سارا کے بالوں کی بھی تلاشی لی جا سکتی تھی اور اگر وہاں سے بھی وہ خط نہ ملتا جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے تو جسم کے باقی حصوں کی بھی تلاشی کی گنجائش تھی. اس لیے یہ روایت ہے کہ ہم نے کہا کہ خط نکال ورنہ تو ہم تجھے برہنہ کر دیں گے یعنی کپڑے اتار دیں گے نہیں جتنی ضرورت ہوگی. کوئی ضرورت نہیں کہ سارے کپڑے اتارے جائیں. وہ جو اس نے چادر باندھی ہوئی تھی وہ چادر کھول لی جاتی تو بھی خط مل جاتا جیسے کہ آگے آ رہا ہے. فلما رأت الجد جب اس خاتون نے سنجیدگی کو دیکھا. جد کہتے ہیں جدہن جد وہزلہن جد. بعض کام سنجیدگی سے کیے جاتے ہیں بعض کام مذاق میں کیے جاتے ہیں. تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ مذاق نہیں کر رہے کہ بہت سنجیدہ لوگ ہیں. فلما رأت الجد جب اس نے دیکھا سنجیدگی کو احوت الی حجزتها تو اس نے ارادہ کیا اپنے حجزہ کی طرف. حجزہ کہتے ہیں کمر جہاں نیچے کی چادر باندھی جائے یا شلوار باندھی جائے تو اسے کہتے ہیں حجزہ. معقد الازار حجزہ کا مطلب ہے معقد الازار ازار کے باندھنے کی جگہ. اس نے ارادہ کیا یعنی وہ جھکی اپنے حجزہ کی طرف یعنی کمر کی طرف. وہی محتجزۃ بکساء اور اس نے ایک چادر اپنی کمر پر باندھی ہوئی تھی. فاخرجته اور اس نے اس چادر سے وہ خط نکال لیا. اب یہاں تو آ رہا ہے کہ اس نے چادر سے نکالا لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے اپنے بالوں سے نکالا عقاص سے نکالا. اور عقاص کپڑے کی اس کپڑے کو کہتے ہیں جس سے عورت نے اپنے بال باندھے ہوئے ہوں. عقاص اس کپڑے کو کہتے ہیں کہ جس سے اس نے عورت اپنے بال باندھتی ہے. تو بال سارے سمیٹے اس کو کسی کپڑے سے باندھا تو وہ جو کپڑا ہے اسے عقاص کہتے ہیں. تو کسی روایت میں آ رہا ہے کہ فاخرجته من عقاصها اور یہاں روایت میں آ رہا ہے کہ فاخرجته من حجزتها. تو اس کی دو توجیحات کی گئی کہ عورت کے بال لمبے تھے اور اس نے ان بال جہاں ختم ہوتے ہیں تو وہاں اس نے رسی سے وہ کپڑا لے کر اس کپڑے میں خط رکھا ہوا تھا اور اس سے اپنے بال باندھے ہوئے تھے. پھر اس کو اپنے محتجزہ یا اپنے حجزہ کے اندر ماخذ الازار میں داخل کر رکھا تھا تاکہ کوئی اس پر ہاتھ نہ ڈال سکے. یہ تو ایک توجیہ کی گئی. اور دوسری توجیہ یہ بھی کی گئی کہ خط کی دو نقلیں تھیں. ایک اس نے اپنے بالوں میں چھپا رکھی تھی اور دوسرے اپنے کمر میں چھپا رکھی تھی تاکہ اگر ایک خط پکڑا بھی جائے تو کم از کم دوسرا خط میں مشرکین مکہ تک پہنچا سکوں. سجی سوال کہاں سجی یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نجردن کا تو تو یہ اس سے استدلال کرنا کہ بقدر ضرورت جب ایسا موقع آ جائے تو سطر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے تلاشی لے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی یہ عمل کیا تو ہو سکتا ہے توبیخاً ڈرانے کے لیے جملہ کہہ دیا. بالکل لیکن اس کے باوجود چلو باب کھول لیتے ہیں. اسی لیے یہ دھمکی تو آپ کسی وقت بھی دے سکتے ہیں لیکن اس پر عمل صرف آپ مجبوری میں کریں. دھمکی تو آپ کسی وقت بھی دے سکتے ہیں لیکن جب عمل کرنے کا وقت آئے گا تو عمل میں آپ جب مجبور ہو جائیں گے اسی وقت عمل کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
پانی پی لیں کیا؟ اب دیکھو یہ 421 پر یہ باب باب الجاسوس والتجسس التبحث، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس میں وہ روایت ہے کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والزبیر والمقداد بن الاسود. وہ باب تلاش کر رہا ہوں کہاں ہے. 433 جزاک اللہ. دیکھو 433 بابن نکل آیا، درمیان میں ہے بالکل. بابن اذا اضطر الرجل، یہ آپ کے سوال کا جواب آ گیا. یعنی دھمکی تو آپ کسی وقت بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ کام صرف حالت اضطرار میں کریں گے. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم. تو حالت اضطرار میں تو بہت ساری چیزیں کی گنجائش ہو جاتی ہے. اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة، اور والمؤمنات اذا عصينا الله ورسوله وتجريدهن، لیکن یہ صرف ہوگا مجبوری میں. چلو جی. سر جی ایک سوال ہے. کون کہاں؟ 247 کہاں؟ جی استاد جی، آپ نے فرمایا کہ کفار کے ساتھ موالات اور دوستی کرنا درست نہیں. تو یہ جو کہا اور لکھا جاتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بہترین دوست ملک چین ہے، حالانکہ وہ کافر ہے، تو ایسا کہنا اور اعتقاد کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور کیا یہ قرآن مجید کی آیات لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء سے متعارض ہے یا نہیں؟ دارالفتاح جامعہ تعلوم کراچی، دارالفتاح بنوری ٹاؤن، دارالفتاح جامعہ بنوریہ، دارالفتاح جامعہ فاروقیہ، یہ سارے اسی لیے کھلے ہوئے ہیں کہ آپ کے سوالوں کا جواب دیں. اور میں پہلے آپ کو سوال بتا چکا ہوں کہ مجھے یہاں دارالفتاح نہیں ہے، یہ دارالحدیث ہے، اور میں نہ مسلم کا مکلف ہوں، نہ ترمذی کا، نہ جناب ابو داؤد کا، نہ ابن ماجہ کا. میں صرف بخاری کے بھی صرف اس صفحے کا مکلف ہوں جو میں پڑھا رہا ہوں. نہ میں دائیں کی بات بتا سکتا ہوں، نہ بائیں کی، نہ میں بتانے کا مکلف ہوں، نہ میرے اوپر کوئی شرعی ذمہ داری آتی ہے. آپ نے اگر اس طرح کے سوالات کرنے ہیں، اب کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے تیمم کے بارے میں مجھ سے پوچھ لے، کوئی جناب شفے کا مسئلہ پوچھ لے، تو یہ پاگلوں کی دنیا نہیں. آپ پاگل ہیں، میں پاگل نہیں ہوں. تو آپ دارالفتاح جاؤ، وہاں سوال جمع کراؤ، لائن میں لگو،
اور جامعہ فاروقیہ میں بھی دارالفتہ کھلا ہوا ہے، بنوری ٹاؤن پہ بھی کھلا ہوا ہے، جامعہ بنوریا میں بھی کھلا ہوا ہے، اور بھی مدارس میں ہے، وہاں جا کے یہ سوال جواب جمع کراؤ۔ اچھا جی، تو ہم چل رہے ہیں اپنی اس پر کہ کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ فلما رأت الجد آوت الى حجتها وهي محتجزة بكساء فاخرجت۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ایک روایت کے مطابق یہ قاص سے نکالا اور دوسری روایت کے مطابق حجہ سے نکالا، تو یہ دونوں امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خط کی دو نقلیں ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بال لمبے تھے تو جہاں وہ گرہ لگائی تھی اس نے وہیں خط بھی رکھا ہو، اسی انہی بالوں کے اس حصے کو اس نے اپنی کمر کے ساتھ بھی باندھ دیا تاکہ بال بکھرے نہ۔ بہرحال اس نے وہ خط نکال لیا۔ فانطلقنا بها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو لے کر، اس خاتون کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقال عمر یا رسول اللہ، تو عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین، حاطب نے خیانت کی ہے اللہ سے، رسول سے اور مومنین سے۔ یعنی آپ نے تو حکم دیا ہوا تھا کہ کوئی اطلاع اہل مکہ کو نہ پہنچے، اور آپ نے تمام راستے بند کیے ہوئے ہیں، اور یہ جو ساتھی ہمارے یہ خط بھیج رہے ہیں اور چپکے سے اطلاع دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ایک مشرک خاتون کے ذریعے سے وہ بھی مشرک، اور اس کو بھیج رہے ہیں، تو اس نے خیانت کی ہے اللہ کے ساتھ بھی، رسول کے ساتھ بھی اور مومنین کے ساتھ بھی۔ فدعنی فلأضرب عنقہ، تو آپ مجھے چھوڑ دیجئے تاکہ میں اس کی گردن ماروں۔ تو اگر لام کہ ہو فلأضرب، اور امر بھی بنا سکتے ہیں، فازائد ہوگی فدعنی لأضرب عنقہ، آپ مجھے چھوڑ دیجئے کہ میں اس کی گردن ماروں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حملک علی ما صنعت، جب عمر فاروق نے کہا کہ چھوڑ دیجئے یا رسول اللہ، میں اس کی گردن مارتا ہوں، تلوار بھی نکال لی ہوگی، لیکن آپ نے نہ عمر فاروق کی بات کا جواب دیا، نہ عمر فاروق کی طرف متوجہ ہوئے، بلکہ آپ نے حضرت حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ما حملک علی ما صنعت، کہ تم نے جو کام کیا اس پر تمہیں کس نے ابھارا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بھی مقدمہ ہو اس میں مدعا علیہ کو صفائی کا پورا موقع دینا لازم ہے، چاہے کتنی ہی بڑی غلطی آپ کو نظر آ رہی ہو، چاہے کتنی ہی بڑی غلطی نظر آ رہی ہو، بلکہ غلطی ثابت ہو گئی ہو شواہد کے ذریعے سے، قواعد شرعیہ کے ذریعے سے، خیار صحابہ کے ذریعے سے، تو بھی ملزم کو یا چلو مجرم کو موقع صفائی کا دینا لازم ہے عدالت کے قانون کے مطابق، اس کے بغیر انصاف نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا، اگر پڑھا ہو، کہ تمہارے لیے فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ تم دوسرے کی بات نہ سن لو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کی بات سنی انسنی کر دی، سن کر بھی نہیں سنی، سنی انسنی کر دی۔ آپ نے عمر فاروق کی طرف دیکھا ہی نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ چھوڑیے میں اس کی گردن مارتا ہوں، آپ نے ان کو چھوڑا، آپ نے حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ کی، ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان سے پوچھا کہ ما حملک علی ما صنعت، ای شیء حملک علی ما صنعت۔ حاطب نے جواب میں کہا واللہ ما بی الا اکون مؤمنا باللہ ورسولہ، اللہ کی قسم یہ بات نہیں ہے کہ میں اللہ رسول پر مومن نہیں ہوں، میں اللہ رسول پر ایمان رکھنے والا نہیں ہوں، ایسی بات نہیں ہے کہ میں اللہ رسول پر ایمان رکھنے والا نہیں ہوں۔ اردت ان تکون لی عند القوم ید، لیکن میں نے ارادہ کیا تھا کہ میرا قوم کے پاس، قوم سے مراد کون ہے؟ مشرکین مکہ، مشرکین مکہ کے پاس
یدن، ید کہتے ہیں احسان کو، ید ہاتھ کو بھی کہتے ہیں، اور عام طور سے جو کسی کو چیز دی جاتی ہے، تحفہ دیا جاتا ہے، ہاتھ ہی سے دیا جاتا ہے، اس لیے پھر ید کا معنی مجازی کیا آ جاتا ہے؟ تحفہ۔ یہ بھی معنی مجازی، ہر جگہ حقیقت مراد نہیں ہوتی۔ میں نے چاہا کہ میرا قوم کے پاس ہاتھ ہو، تو ہاتھ کا ترجمہ تو صحیح نہیں ہوگا، ہاتھ سے یہاں ہاتھ مراد نہیں ہے، ہاتھ سے مراد نعمت ہے، احسان ہے، ہر جگہ معنی حقیقی مراد نہیں ہوتا۔ جو آدمی ہر جگہ معنی حقیقی مراد لینے کی کوشش کرے اس کو پاگل خانے یا واپس پڑھنے کے لیے درجہ اولی میں داخل کر دینا چاہیے۔ تو یہاں ید سے مراد احسان ہے، تو میں نے یہ چاہا کہ قوم کے اوپر میرا احسان ہو جائے، مشرکین مکہ کے اوپر میرا احسان ہو جائے۔ پھر آگے جو بات انہوں نے ذکر کی وہ سمجھ لے۔ صورت یہ تھی کہ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ یہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن اصل میں یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے نہیں تھے، یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ یہ مکہ مکرمہ یعنی قریش سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ میں تو قریش آباد تھا، قبیلے قریش کے لوگ آباد تھے، اور ان کا قریش سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ یمن سے آئے تھے اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگے تھے۔ پھر وہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، اور پھر بعد میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ تو حاتب بن بلتع کے جو بیوی بچے تھے اور ان کا گھر تھا، یہ جو بھی چیزیں تھیں وہ وہیں تھیں۔ کہاں؟ مکہ مکرمہ میں۔ تو حاتب بن بلتع رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے قریب جتنے صحابہ ہیں، ابو بکر ہیں، عمر فاروق ہے، عثمان ہے، علی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، اور دوسرے حضرات ہیں، ان سب کے مکہ مکرمہ میں تعلقات ہیں۔ ان کے بیوی بچے اگرچہ مکہ میں ہیں، گھر بھی ان کے ہیں، تو لیکن اکثر جو مہاجر جب آئے ہیں تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم جا تو رہے ہیں مکہ مکرمہ سے، لیکن کسی کو اپنا وکیل ایجنٹ بنا دیں تاکہ وہ ہماری چیزوں کا خیال رکھے۔ پیچھے گزر چکا کہ عبد الرحمن ابن عوف نے باقاعدہ معاہدہ کیا، کس سے؟ امیہ ابن خلف سے، کہ تم مکہ میں میری چیزوں کی حفاظت کرنا، میں مدینہ میں تمہاری چیزوں کی حفاظت کروں گا۔ اور اسی سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی ہجرت کر کے جا رہا ہے یا تبلیغ میں جا رہا ہے یا جہاد میں جا رہا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ سارا سامان لٹا کے یا جناب بغیر اس کا خیال کر کے بس اللہ توکل جیسے آپ لوگوں کا نیا اسٹائل بن گیا ہے۔ تو یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ ان حضرات یہ حضرات کوشش کرتے تھے کہ ہماری دنیا بھی خراب نہ ہو، دنیا بھی اچھی رہے، آخرت بھی اچھی رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ البتہ جب دنیا اور دین میں آخرت میں تعارض آ جاتا تھا پھر آخرت کو ترجیح دیتے تھے، دنیا کو چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن شروع میں ان کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ دنیا کو خراب نہ کیا جائے، اپنے ہاتھوں سے خراب نہ کیا جائے۔ چنانچہ جو صحابہ گئے ہیں تو عام طور سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہمارے گھر اور ہمارے جو کاروبار یا ہماری چیزیں جو مکہ مکرمہ میں ہیں، اگر ہم ان کے دفاع کی کوئی صورت کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ اور دفاع کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کافر کو اپنا نمائندہ بنا دیا جائے، وہ ہماری چیزوں کی حفاظت کرے، ہم مدینہ میں اس کی چیزوں کی حفاظت کریں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی تو چلا گیا مگر اس کا بھائی کافر ہے اور وہ مکہ میں ہے، یا کوئی قریبی اور رشتہ دار کافر ہے اور مکہ مکرمہ میں ہے، اور وہ اس نے کہا کہ جی میں تمہاری چیزوں کا خیال رکھوں گا، تم میرے بھائی ہو، تم چلے جاؤ میں دیکھ لوں گا چیزوں کو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں وہ بھی کھا پی جائے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد تشریف لائے تو آپ کا گھر تھا وہاں مکہ مکرمہ میں، لیکن عقیل ابن ابی طالب جو تھا وہ سب بیچ باچ کے کھا گیا۔ تو عقیل ابن ابی طالب اس نے حضرت علی کا بھی گھر بیچ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہوائی گھر تھا وہ بھی بیچ دیا، اور وہ کافر تھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا جو بھائی تھا عقیل وہ کافر تھا۔ تو شروع میں یہ لوگ جو چھوڑ کر آئے، کس پر چھوڑ کر آئے تھے؟ عقیل پہ، لیکن بعد میں وہ عقیل بھی کھا پی گیا۔
اسی لیے قرآن نے کہا الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اور بعض صحابہ وہ بھی تھے کہ جو کوئی اس کا متبادل نہ کر سکے اور چلے گئے، تو ان کا گھر اور سب کافروں نے قبضہ کر لیا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد نہیں، فتح مکہ کے موقع پر مکہ پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں قیام فرمائیں گے؟ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو آپ کا علاقہ ہے، آپ کا وطن ہے اور آپ کا آبائی وطن ہے، آپ کے قبیلے کا، تو آپ کہاں قیام فرمائیں گے؟ تو آگے جملہ آ رہا ہے بخاری کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل ترک لنا عقیل منزلا، هل ترک لنا عقیل منزلا، کیا عقیل نے ہمارا کوئی گھر چھوڑا بھی ہے؟ سارا گھر بیچ کے کھا گئے۔ تو ایسا ہوا ہے کہ صحابہ نے کوشش کی ہے کہ بھئی ہم جا تو رہے ہیں لیکن ہماری چیزیں اگر محفوظ رکھ سکتی ہیں، رہ سکتی ہیں، تو ہم ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اب حاطب ابن ابی بلتعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ جتنے صحابہ ہیں یہ سب قریش کے لوگ ہیں، ان کے رشتہ دار، ان کے ایجنٹ، ان کے وکیل وہاں موجود ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے ان کی چیزوں کی کسی درجے میں حفاظت کرتے ہیں، لیکن میرا تو وہاں کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے، میں تو قریش سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا، تو اگر لڑائی ہوئی تو سب سے پہلے جس گھر پہ قبضہ ہوگا وہ میرا گھر ہوگا، کیونکہ سمجھیں گے کہ بھئی اس کا تو کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ عقیل جو ہے تو وہ تو آ گئے، معاف کیجیے حاتب نہیں بلتا تو آ گئے تھے، ان کی بیوی بچے جو تھے وہ وہاں رہ گئے تھے، تو وہ تو بالکل بے یار و مددگار تھے۔ تو حاتب ابن ابی بلتا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ چاہا کہ میں مشرکین مکہ کے اوپر احسان رکھ دوں تاکہ اس احسان کی وجہ سے میرے گھر والے اور میرا مال، میرے گھر جو ہے وہ محفوظ رہے۔ یہ انہوں نے اپنا عذر پیش کیا۔ معلوم ہوا کہ جو ملزم ہے یا مجرم ہے اس کو صفائی کا پورا موقع دینا شریعت کے اندر لازم ہے، اسی لیے آپ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات پر فیصلہ نہیں کیا، نہ ان کی بات کی طرف توجہ کی، بلکہ آپ نے حاتب بن ابی بلتعہ سے کہا ما حملک علی ما صنعت۔ تو حاتب نے کہا اللہ کی قسم یہ بات نہیں ہے کہ میں اللہ رسول پر ایمان رکھنے والا نہیں ہوں، میں یہ چاہتا تھا کہ میرا قوم کے اوپر، قوم سے مراد مشرکین مکہ کے اوپر احسان ہو جائے، یدفع اللہ بہا عن اہلی و مالی، اس احسان کی وجہ سے اللہ تعالی میرے گھر کا اور میرے گھر والوں کا دفاع کرے، حفاظت کرے۔ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِكَ، اور آپ کے صحابہ میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے، إِلَّا لَهُ هُنَاكَ مِنْ عَشِيرَتِهِ، مگر اس کے لیے وہاں سے مراد مکہ میں، من عشیرتہ، اس کے قبیلے کے ایسے لوگ موجود ہیں، مَن يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی دفاع کرتا ہے، بچاتا ہے اس کے گھر کو بھی اور مال کو بھی۔ تو وہی بات کہ مشرکین مکہ وہ قریش کے گھر والوں کو تو اس لیے نقصان نہیں پہنچائیں گے کہ ان کے رشتہ دار وہاں موجود ہیں اور رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کے، لیکن میرا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میں تو یمن کا رہنے والا، تو مجھے ڈر ہے کہ سب سے پہلے جو گھر ختم ہوگا وہ میرا ہوگا، میں نے چاہ کے ان کے اوپر احسان رکھ دوں تاکہ وہ میرے گھر کو اور میرے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب کی تصدیق کی اور فرمایا صدق، حاتب سچ کہہ رہے ہیں، یعنی ان کا عذر ہے، اس عذر کی وجہ سے انہوں نے غلطی کی، غلطی بڑی تھی، جاسوسی تھی مسلمانوں کی، اور سزا مل سکتی تھی، تعزیر ہو سکتی تھی، قتل تک تعزیر ہو سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ انہوں نے غلطی تو کی ہے مگر ان کا ایک عذر تھا،
تو فرمایا صدقہ، اس نے سچ بولا ہے، حاتم نے سچ بولا ہے. ولا تقولوا له الا خیرا، اور تم حاتم کو مت کہو مگر خیر کی بات. جب آپ نے یہ بات فرمائی فقال عمر، تو عمر فاروق نے پھر کہا، انہوں نے پھر اپنی بات دہرائی اور کہا انه قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین، اس نے اللہ سے بھی خیانت کی ہے، حاطب نے اللہ سے بھی خیانت کی ہے، رسول سے بھی، مومنین سے بھی. آپ چھوڑ دیجئے کہ میں اس کی گردن مارتا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صدق ولا تقولوا له الا خیرا، تو پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اس کے قتل کی اجازت کیوں مانگی؟ جواب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو قتل کی اجازت مانگی تھی وہ یہ سمجھ کر کہ یہ منافق ہو گئے ہیں یا کافر ہو گئے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حاطب ابن ابی بلتع کی تصدیق کی، حاطب نے کہا تھا کہ واللہ ما بی اللہ اکون مؤمنا باللہ ورسولہ، آپ نے فرمایا صدقہ. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے ان کے مومن ہونے کو تسلیم کر لیا، آپ نے ان کے مومن ہونے کو تسلیم کر لیا، تو ان کے مومن ہونا تو پکا ہو گیا. لیکن اب عمر فاروق نے کہا کہ ٹھیک ہے مومن ہے، لیکن مسلمان بھی اگر جاسوسی کرے اس کو بھی قتل کی سزا دی جا سکتی ہے، تو آپ چھوڑ دیجئے میں اس کی گردن مارتا ہوں. وہ عمر فاروق نے پہلی مرتبہ جو اجازت مانگی تھی قتل کی، وہ اس بنا پر کہ یہ نعوذ باللہ اسلام سے نکل گئے ہیں. لیکن جب آپ نے فرمایا صدقہ ولا تقولوا له الا خیرا، کہ انہوں نے سچ بولا ہے، تم حاتم کے لیے خیر کے سوا کوئی بات نہ کرو، یعنی ان کو منافق یا کافر مت کہو، یہ مسلمان ہے، غلطی ہوئی ہے، لیکن غلطی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کافر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، مسلمان ہی ہے. اس پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر کہا قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین فدعنی فلاضرب عنقہ. تو پہلے میں خیانت سے مراد خیانت اعتقادی تھی، دوسرے مرتبہ جو انہوں نے اپنا جملہ دہرایا اس میں بظاہر خیانت سے مراد خیانت عملی تھی کہ ٹھیک ہے مومن ہے مگر مسلمان بھی اگر جاسوس ہو تو تعزیراً اسے قتل کرنے کی گنجائش ہے. جب یہ دوسری مرتبہ انہوں نے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مارتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ مجھے تعزیراً اجازت دیجئے کہ ہے مسلمان مگر جاسوس ہے اس لیے میں ان کی گردن مارتا ہوں. آپ نے فرمایا لیس من اہل بدر، یہ ہے وہ جملہ جس کی وجہ سے امام بخاری کو یہ حدیث یہاں لانی پڑی. صرف ایک جملہ ہے، اس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ حدیث یہاں لے کر آئے. تو آپ نے فرمایا لیس من اہل بدر، کیا یہ حاتب اہل بدر میں سے نہیں ہے؟ کو اشارہ کر دیا کہ مومن بھی ہے اور مومن صادق ہے، اور ساتھ ساتھ اہل بدر میں بدریین میں سے ہے. غلطی ہو گئی ہے مگر غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کافر ہو گئے ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. اور غلطی ہونے کی وجہ، غلطی جو ہوئی ہے وہ تعزیر کی ہوئی ہے، حد کی نہیں ہوئی. غلطی جو ہوئی ہے وہ تعزیر کی ہوئی ہے، حد کی نہیں ہوئی. اور تعزیر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ تعزیر حاکم کے اختیار پر ہوتی ہے، چنانچہ تعزیر زیادہ سے زیادہ بھی کر سکتا ہے اور تعزیر کم سے کم بھی کر سکتا ہے. اس لیے آپ نے ہدایت سالس میں پڑھا ہوگا، اگر پڑھا ہو، کہ تعزیر تو یہاں تک ہو سکتی ہے کہ حاکم عدالت میں بلا لے، کھڑا کر لے کٹہرے میں اور ایک دو لفظ کہہ کے چھوڑ دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جوتے لگائے اس کو. تو جیسا آدمی ہوتا ہے یا جیسی مصلحت مناسب سمجھی جاتی ہے اس کے مطابق تعزیر ہو سکتی ہے. حد میں کوئی فرق نہیں ہوتا، حد میں تو سب کے لیے ایک ہی حد ہے، لیکن تعزیر. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حد میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ ایک بدری صحابی تھے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ، ان سے
غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے غلطی سے شراب پی لی تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر حد جاری کی. تو بدری صحابی تھے لیکن پھر بھی حد جاری کی گئی، اس لیے کہ حد کے اندر معافی نہیں ہوتی، لیکن تعزیر جو ہے وہ معافی ہو سکتی ہے. اسی لیے اگر کوئی غلطی سے کوئی جاسوسی والی بات کر لے لیکن اس کی پرانی خدمات ہیں اور سالہ سال وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑتا رہا ہے، جہاد میں حصہ لیتا رہا ہے، مسلمانوں کی خدمت کرتا رہا ہے، بعد میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی پرانی خدمات کی وجہ سے اگر کمانڈر یا حاکم وقت یا عدالت اس مجاہد کی غلطی معاف کرنا چاہیں تعزیر والی تو معاف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، کیونکہ تعزیر تو تعزیر ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن بلتع کو بالکل معاف کر دیا اور فرمایا یہ اہل بدر میں سے ہے، یہ عام مسلمان بھی نہیں ہے، یہ تو اہل بدر میں سے ہے. الیس من اہل بدر، آپ نے فرمایا کیا یہ اہل بدر میں سے نہیں ہے؟ پھر فرمایا امید یہ ہے کہ اللہ اہل بدر کی طرف متوجہ ہوا ہے. اللہ ویسے ترجی کے لیے آتا ہے لیکن یہاں تحقیق کے لیے ہے، اور اطلاع یطلع کے معنی ہوتے ہیں مطلع ہونا، یا مراد متوجہ ہونا. اللہ تعالی متوجہ ہوا ہے اہل بدر کی طرف. فقال، اور اللہ نے اہل بدر کے بارے میں فرمایا ہے اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، تم جو چاہے کرو میں نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے. یا یہ فرمایا کہ تم جو چاہے کرو فقد غفرت لکم، میں نے تمہارے لیے مغفرت کر دی ہے. اب اعملوا ما شئتم کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کبیرہ بھی کرو، بلکہ اعملوا ما شئتم کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اتنا بڑا نیک عمل کیا ہے غزوہ بدر میں شریک ہو کر کہ آگے اگر تم کوئی نوافل مستحبات وغیرہ نہ بھی کرو تو یہی ایک نیک عمل تمہاری نجات کے لیے کافی ہے. اس کو فرمایا اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے کرو فقد وجبت لکم الجنہ، یا تو یہ فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے جنت واجب کر لی ہے، او فقد غفرت لکم، یا یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین معصوم نہیں ہیں، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن صحابہ معصوم نہیں ہیں مگر محفوظ ہیں. محفوظ کا کیا مطلب کہ یا تو ان سے غلطی ہوتی نہیں، غلطی ہوتی بھی ہے تو پھر ایسی توبہ کرتے ہیں کہ ان کا درجہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ محفوظ ہیں. اور خاص طور پر صحابہ میں جو جتنے بڑا درجے کا ہوگا اس سے غلطی کا امکان ہے. ایو عبد لک لا علما، کون سا بندہ ایسا ہے جس سے بھول چوک نہیں ہوتی؟ تو بڑے آدمی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو صحابہ ہیں وہ معصوم تو نہیں ہیں مگر محفوظ ہیں. اور پھر جب یہ توبہ کرتے ہیں تو یہ ایسی توبہ ہوتی ہے کہ ان کا درجہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس کو فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دی. فدمعت عینا عمر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم ہاتھ نہیں لگا سکتے ان کو کیونکہ یہ اہل بدر میں سے ہیں، تو عمر فاروق کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اہل بدر کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام دیا ہے. اس کے لیے باب قائم کیا تھا، باب فضل من شہید بدر، اور یہ بتانے کے لیے کہ اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے اور وہ غلطی تعزیر والی ہوتی ہے تو ان کے اہل بدر ہونے کی وجہ سے اس غلطی کو معاف کر دیا گیا ہے. استاد جی، فتمات عینا عمر، تو عمر فاروق کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور فرمایا اللہ رسول زیادہ جاننے والے. جی میرے بھائی. استاد جی، یہاں پہ حضرت حاتب کا تو ذکر آ گیا کہ وہ اہل بدر تھے تو آصف سم نے ان کی سزا کو معاف کر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تھوڑا سا منہ پیچھے کرو. یہاں پہ حضرت حاتب کا ذکر تو آ گیا کہ وہ اہل بدر تھے تو آصف سم نے ان کی سزا معاف کر دی، لیکن جو عورت جس کو بیچا گیا تو سر جی اس کی کیا سزا ہے یا اس کو کچھ مختلف روایات ہیں. ایک روایت ہے کہ قتل کر دیا، لیکن یہ اس روایت کو راجح قرار نہیں دیا گیا، بلکہ زیادہ راجح ہے کہ بعد میں وہ عورت مسلمان ہو گئی تھی.
راجع یہ ہے کہ وہ عورت مسلمان ہو گئی تھی. استاد جی یہ کافر جاسوسی 58 اگر کافر جاسوسی کرے تو ان کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے یا وہ تو جاسوسی کی جو بھی سزا ہے وہ تعزیر ہے. تو تعزیر جو ہے وہ مسلمان کافر وہ ہوتی ہے حاکم کے اختیار پر. جو وہاں کمانڈر موجود ہے بڑا، یا تو وہ ہو یا حاکم ہو یا عدالت مجاز ہو، مجاز عدالت ہو جو اس طرح کے مقدمات سنتی ہے، تو اس کو اختیار ہے. وہ چاہے تو پوری سزا دے دے قتل کی، چاہے تو وہ شبے کی بنا پر وہ اس کو اگر کچھ رعایت دینا چاہے تو دے سکتی ہے. تو حاکم کے اختیار میں ہوتا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی. سوال، اگر دوران حدیث میں کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے یا رسول اللہ، تو اس سے درود پڑھنا لازمی ہے یا نہیں؟ نہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ حکایت کی جا رہی ہے. جب حکایت کی جا رہی ہے تو حکایت میں تو ہم وہ بات کہیں گے جو ان صحابی نے کہی تھی. اب پتہ نہیں صحابی نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا یا نہیں کہا تھا، ہمیں نہیں معلوم. اور اگر کہا بھی ہوگا تو شاید یہ کہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پتہ نہیں کہا تھا یا نہیں کہا تھا. تو اس لیے وہاں ہمارے لیے درود شریف پڑھنا لازم نہیں ہے. البتہ آگے پیچھے درود شریف پڑھا جائے گا، کیونکہ مجلس میں ایک مرتبہ بھی اگر درود شریف پڑھ لیا جائے تو وجوب ادا ہو جاتا ہے. استاد جی جاسوس کو ذبح کرنا جائز ہے؟ جاسوس کو 377 کہاں؟ ہاں، جاسوس کو ذبح کرنا جائز ہے جی؟ جاسوس کو ذبح کرنا بعض لوگ ذبح کر دے. بس حدیث میں آتا ہے کہ مسئلے سے منع کیا گیا، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. جب تم کسی انسان کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب جانور کو ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو. اصل میں آپ لوگ نیچے پڑھ کے نہیں آتے نا، تو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ صرف کہانیاں سن کے آئے ہو، لیکن آپ نے حدیثیں پڑھی نہیں، بالکل نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا، صرف کہانیاں سنی ہیں، تقریریں سنی ہیں، تو جو آپ کے منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہو.